يقول الإمام محمد عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه: باب السواك. الحديث السابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. والحديث التاسع عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضي عليه، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. والحديث العشرون عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع والسواك في فيه كأنه يتوهى. طہارت کے مسائل سے متعلق باتیں آ رہی ہیں، جیسے کہ پچھلے درسوں میں بھی بات گزری ہے. یہ وہ مسائل ہیں جس سے امت کی اکثریت اب ناواقف نظر آتی ہے. یہ پرانے لوگ ہیں جنہوں نے علماء کی صحبتیں اختیار کی یا علماء کی مجلسیں رہیں ان کے پاس، تو انہوں نے ان مسائل کو سیکھا. اب یہ مسائل عوامی طور پر چونکہ بیان نہیں کیے جاتے، اسی لیے اس کتاب کی شرح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیثوں پر مشتمل ہے، عمدۃ الاحکام. آج کا جو باب ہے وہ مسواک سے متعلق، اور مسواک طہارت اور پاکیزگی کا ایک حصہ ہے. جس طرح شریعت جسم کی طہارت پہ زور دیتی ہے کہ ہر طرح کی نجاست سے، گندگیوں سے انسان اپنے آپ کو پاک رکھے، کپڑے کی نجاست دور کی جائے. اللہ کہتا: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو صاف کیجیے، نماز کے شرائط میں سے ہے. اسی طرح انسان کے منہ سے ایسی بو نہ آوے جس سے دوسرے کو کراہیت ہو، اور یہ اسلام کے محاسن اور خوبیوں میں سے. اور علامہ ابن دقیق العید مشہور عالم گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں راز یہ ہے کہ بندہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، نماز میں اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اللہ سے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور علامہ ثنانی کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہمارے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں ان کو کراہیت نہ ہو ہمارے منہ کی بو سے. اسی لیے حکم دیا گیا کہ اپنے منہ کو کثرت سے مسواک کے ذریعے انسان صاف رکھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایک عبادت ہے، مسواک کرنا بھی عبادت ہے. السواک مطہرۃ للفم اور مطہرۃ للفم ومرضات للرب. یہ مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور رب کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے، رب کو خوش کرنے کا ذریعہ. اور دیکھیے گا کہ شریعت زور دیتی ہے، اکثر جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں پیلو کا مسواک، جس کو عربی میں اراک کہتے ہیں، انتہائی مفید مسواک مانا جاتا ہے. اور آج کے زمانے میں ٹوتھ پیسٹ بنانے والی جتنی کمپنیاں ہیں، کہنے دیجیے کہ اس پیلو کے مسواک کی خوبیوں کو دیکھ کر ہی انہوں نے ٹوتھ پیسٹ کو بنانا شروع کیا. اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ٹوتھ پیسٹ کے اندر پائی جاتی ہیں، چاہے وہ سیلیکا کہلاتا ہے جو مادہ جو انسان کی دانتوں کو مضبوط رکھتا ہے، یا فلورائڈ کہلاتا ہے. یہ ساری چیزیں اس مسواک کے اندر موجود ہیں. اور یہ انسانی منہ جو ہے نا، جراثیم کا مرکز ہے. جو انسان کھانا کھاتا ہے تو بہت سارے اس کے کھانے کے آثار اس کے دانتوں میں رہ جاتے ہیں، وہ جراثیم جو ہے انہی کھانے کے آثار پہ پلتے ہیں. اسی لیے بات گزری تھی پچھلے درسوں میں کہ پھونکنے سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی چیز گرم رہے تو پھونکے مت، کیونکہ اس سے جو ہے ایچ پائلوری نامی بیماری پھیلتی ہے. سائنسدانوں نے ثابت کیا بعد میں جا کے، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہہ دی، جس کو ہم لوگ اس زمانے میں لوگوں نے سائنسی توجہ نہیں جانی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس پر عمل کرتے تھے. آج سائنس اس بات کو ثابت کرتی نظر آتی. تو یہ انتہائی مفید چیز ہے اور اللہ کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے.
چنانچہ پہلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی، اور حضرت ابو ہریرہ سے آپ واقف ہیں، ان کا تعارف ہم کرا چکے ہیں۔ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ مشہور ترین صحابی ہیں، 5374 حدیثوں کے راوی ہیں، اللہ کے نبی سے حد درجہ محبت کرنے والے، چند سالوں کی صحبت اختیار کی، لیکن سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ سن 57 میں ان کی وفات ہوئی۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر یہ بات بھاری نہ ہوتی، گرا نہ گزرتی، لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ تو اس سے مسواک کی فضیلت، یا کہنے دیجیے کہ مسجد آئے انسان تو اپنی ظاہری اور باطنی پاکی کا خیال رکھے۔ بہت سارے لوگ اسموکنگ کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور وہ اسی حالت میں آ جاتے ہیں مسجد، ان کے بغل میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کی نماز ایک طرح سے سمجھیے خراب ہو جاتی ہے، اس کی سانس کی بدبو اس کو بے چین کیے رکھتی ہے۔ اور یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ جو پیاز، کچا پیاز یا لہسن کھا لے، لیکن نبی نے کہا من اکل من هذه الشجرہ واشار الى البصل والثوم فلا يقربن مصلانا، ہمارے نماز کے وقت یعنی ہماری مسجد میں نہ آؤ۔ جس نے کچا پیاز یا لہسن کھایا ہے جس سے بدبو نکلتی ہے، کہا کہ وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کیجیے، آپ کے منہ سے ایسی چیزیں نہیں آ رہی ہیں، ایسی بدبو نہیں آتی ہو جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، اس کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے گٹکا اور نہ جانے کیا کیا چیزیں کھائی اور مسجد پہنچ گئے۔ لیکن نبی نے کہا ان الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ بنو آدم، کہ جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ کا فرشتہ جو آپ کے اوپر نیکیاں لکھنے پر مامور ہے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اس بو سے۔ تو مسجد آئیں تو ایک خاص حیت میں آئیں، ایک خاص لباس میں آئیں۔ کس ذات سے آپ بات کرنے آ رہے ہیں اس کا خیال کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ملک الاملاک ہے، ہاں انسان کسی سے ملنے جاتا ہے تو سب سے خوبصورت اور بہترین لباس اور عمدہ پوشاک پہنتا ہے، اپنے آپ کو حتی الامکان سجاتا سنوارتا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے تو دیکھیے گا، معاف کیجیے گا، اکثر لوگوں کو میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ جیسے تیسے لباس میں وہ آ جاتا ہے۔ اس کا خیال رکھیں، نماز کے لیے خاص لباس ہو، آپ کی خوشبوؤں کا استعمال کیجیے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ کے پسینے سے بو وغیرہ آتی، ایک اچھی فضا ہو، مسجد آئے لوگ تو لگے کہ مزاج خوش ہو جائے، یہ اہتمام ہونا چاہیے، اور سلف نے لکھا بھی ہے، اور یہاں پہ اشارہ مقصود ہے کہ مسجد کی صفائی اور تطہیر کا بھی خیال رکھا جائے، تاکہ ہر نمازی جو نماز، بہت سارے لوگوں کو ڈسٹ سے یا اس طرح کے مسائل سے پریشانی ہوتی، تو اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ چلیے دوسری حدیث ہے حضرت حذیفہ بن یمان، مشہور ترین صحابی، اور جن کو کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے۔ اللہ کے نبی نے منافقین جتنے تھے مدینے میں سب کا نام ان کو بتا رکھا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان قربان کرنے کو ہمیشہ تیار رہنے والے۔ ان کے والد بھی صحابی ہیں، یمان، احد کے جنگ میں مسلمانوں نے دھوکے سے مار دیا تھا، اللہ کے نبی نے چاہا کہ ان کو دیت دے دے، جو خون بہا ہوتا ہے، معاف کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں ان کا بڑا مرتبہ تھا، حد درجہ قریب رکھتے تھے۔ اب بعض الفاظ آئے ہیں حدیث کے، کہا کہ جنت مشتاق ہے، خواہش مند ہے ایسے لوگوں کی، جن میں چند صحابہ کا نام گنایا، کہا ان میں حذیفہ بن یمان۔ کہتے تھے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور میں ان سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، مخافۃ ان یدرکنی، کہیں وہ شر مجھے نہ پہنچ جائے، کہیں وہ شر مجھے نہ پہنچ جائے۔ اور حضرت عمر اپنی جلالت قدری کے باوجود اپنی حکومت میں جب خلیفہ بنے تو ان سے پوچھتے تھے کہ حذیفہ ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے جن منافقین کا نام تمہیں بتایا ہے اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ عمر جیسی شخصیت کو اپنے آپ پر نفاق کا خوف تھا، تو کہا کہ نہیں، اور آج کے بعد میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، یہ اللہ کے نبی کا راز۔ تو عمر کہتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ اگر کوئی مر جائے اور اس میں حذیفہ حاضر ہو تو خبر دینا، اگر حذیفہ نہ حاضر ہو تو اس کی بھی خبر دینا۔ چنانچہ جس میت کے جنازے میں حذیفہ بن یمان حاضر ہوتے تو یہ دلیل تھی اس بات کی ان کی حاضری کہ وہ مومن شخص ہے،
اور جس سے وہ غائب رہتے عمر رضی اللہ عنہ اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ منافق ہے۔ اور بڑا کردار ادا کیا ہے اس صحابی جلیل نے، ہم اور آپ بلکہ پوری امت محمدیہ پر کہنے دیجئے، جو قرآن کریم آج ہم پڑھ رہے ہیں ایک قرات میں، یہ اللہ کے فضل و احسان کے بعد ان کے مشورے سے حضرت عثمان نے عمل میں لایا تھا۔ اب جانتے ہیں کہ قرآن کریم 7 مختلف انداز میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ اب الگ الگ تفسیریں ہیں، بعض علماء نے کہا کہ 7 قبائل کی زبان میں ہے، اسی لیے ہم نے مثالیں دی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم کو کبھی کوئی سین سے پڑھتے تھے، کوئی ضاد سے پڑھتے تھے، کوئی صاد سے پڑھتے تھے، تو یہ اختلافات ہیں، کہیں پہ یعلمون کہیں پہ تعلمون، تو یہ اختلافات تھے قرآن کریم۔ یہ آرمینیا کی جنگ میں شریک تھے حضرت عثمان کی خلافت میں۔ دیکھا کہ عراقی لوگ مسلمانوں میں عراق کے بھی تھے اور شام کے بھی تھے، شام والے ایک قرات پڑھ رہے ہیں اور عراق والے ایک قرات پڑھ رہے ہیں، اور ایک دوسرے پر فخر جتلا رہا ہے کہ ہماری قرات زیادہ اچھی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہماری قرات زیادہ اچھی ہے۔ دورے آرمینیا جو آذربائیجان یعنی رشیا کے قریب کہہ دیجئے، وہاں سے دورے آئے مدینہ، اور حضرت عثمان سے کہا یا امیر المومنین ادرک هذه الامه قبل ان تختلف في كتابها اختلاف اليهود والنصارى، کہ امیر المومنین اس امت کو اپنی کتاب میں اختلاف میں پڑھنے سے پہلے بچا لیجئے، جیسے کہ یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں اختلاف میں پڑ گئے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جنہوں نے عہد ابو بکر صدیق کے رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو جمع کرنے کا کام کیا تھا، زید بن ثابت کی سرکردگی میں 4 صحابہ نے، انہی 4 صحابہ کو پھر بلایا اور کہا کہ قرآن کریم کو حضرت قبیلہ قریش کی زبان پہ لکھ دیا جائے۔ چنانچہ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ قریش کی زبان پہ ہے۔ اس صحابی کے عظیم مشورے کا دیکھ لیجئے نتیجہ ہے کہ امت الحمدللہ، چاہے وہ کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتی ہو، افریقی ہو، ایشیائی ہو، ہندوستانی ہو، چائنیز ہو، جو بھی ہو، قرآن جو پڑھ رہی ہے وہ اسی ایک ہی اسلوب میں، چاہے جہاں کا بھی حافظ ہو، وہی عبارت وہ بھی یاد کر رکھا ہے، وہی ہم اور آپ بھی یاد کر رکھے۔ یہ اللہ کے عظیم احسان کے بعد اس صحابی کے مشورے کا اہم کردار ہے۔ سن 37 ہجری میں حضرت عثمان کی شہادت کے 1 سال بعد انہوں نے وفات پائی۔ 222 یا 23 حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بیدار ہوتے ہیں تو اپنے مسواک کیا کرتے، سب سے پہلا کام مسواک لے کے مسواک کرتے، تاکہ جو سونے کی وجہ سے منہ جو کا مزہ بدل چکا ہے وہ مزہ پھر زائل ہو جائے۔ تیسری حدیث اور عظیم شان حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے سلسلے میں۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی گھڑی عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق جو ان کے بھائی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عیادت کے لیے۔ کہا وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي، اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، آخر روحری تھی، اور اللہ کے نبی کی بیماری کی جو شروعات ہوئی تھی تو آپ مختلف امہات المومنین کے ہاں بیماری کی حالت میں ہی جانا پڑتا تھا، تو اکثر کہتے کہ کل میری باری کس کے یہاں، تو امہات المومنین سمجھ گئیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ عائشہ کے یہاں رات گزاریں، تو انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ جس کے یہاں چاہیں اپنی زوجات میں سے ان کے یہاں رات گزارے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کے یہاں آخر کے ایام اللہ کے نبی نے گزارے، آخر گھڑی تھی اللہ کے نبی کی۔ کہا حضرت عائشہ نے کہ جانکنی کے عالم میں تھے، عبد الرحمن داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں ایک تازہ مسواک تھا جس سے وہ مسواک کر رہے تھے۔ کہا فَأَبَدَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ ان کے مسواک پہ ڈال دی، اور مجھے لگا کہ آپ خواہش مند ہیں مسواک کرنے کی، کیونکہ اللہ کے نبی اس کو بہت پسند کرتے۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں۔ چنانچہ اشارہ کیا تو انہوں نے ان سے اپنے بھائی سے وہ مسواک لیا، اس کو بیچ سے کاٹا، اور پھر خود حضرت عائشہ نے چبایا، اس کو نرم کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا کے دیا۔ اللہ کے نبی نے مسواک کیا، اور جیسے ہی بہت اچھے سے مسواک کیا، حضرت عائشہ کہتے کہ اتنا اچھا کبھی نہیں دیکھا میں نے کہ اتنی عمدگی کے ساتھ مسواک کرتے ہوئے۔ کہا جیسے ہی مسواک سے فارغ ہوئے ایک جملہ بولا آپ نے، اور وہ آخری عبارت مشہور ہے، الصلاۃ والسلام وما ملکت ایمانکم، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، اور اپنے خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور آخری عبارت آپ نے کہی اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ انبیاء کی وہ جماعت جو رفیق اعلیٰ کہلاتی ہے ان کے ساتھ مجھے ملا دے، اور آپ کی روح پرواز کر گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں مسند احمد کے اندر ان کا یہ قول آیا ہے، کہا کہ
2 دن ایسے گزرے مدینہ میں، کہا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اضاء منها كل شيء، ساری چیزیں مدینہ کی روشن ہو گئی تھی، اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی مدینہ کی دنیا تاریک ہو گئی تھی۔ کہا وما فرغنا من دفنه، ہم ان کے دفن سے فارغ نہیں ہوئے یہاں تک کہ ہم نے اپنے آپ کا انکار کیا، یعنی لگا کہ ہمارا اب وجود ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی وفات پر صحابہ کی حالت یہ تھی کہ بہت سے صحابہ عرصہ تک بات چیت کرنا بھول گئے، حضرت عثمان کو کہہ دیجئے گمسم ہو گئے تھے، اور حضرت عمر جیسی شخصیت کی وہ بات آپ کو یاد ہوگی جو کہتے تھے جو کہے کہ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہاں تک کہ وہ عظیم صحابی جو پتلے دبلے نحیف ابو بکر صدیق، افضل الناس بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین شخص، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا واللہ، اللہ کی قسم اللہ آپ کو دوہری موت کا مزہ نہیں چکھائے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ آیت کریمہ پڑھی انک میت وانہم میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ بھی مرنے والے ہیں، اور کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول ہیں اللہ کے، اگر وہ مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی اس دین سے پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ آیت میں نے سنی دھڑام سے میں زمین پر گر گیا، گویا میری جان ہی نہیں رہی، اور لگا کہ یہ آیت ابھی ابھی اتری ہے، حالانکہ ہم سب پہلے پڑھ چکے تھے۔ یہ عظیم ترین کہہ دیجیے مصیبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا اثر صرف ان کی صحابہ پہ نہیں پڑا، بلکہ وہ اونٹنی جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے پوری زندگی، لکھا ہے سیرت کے ماہروں نے کہ اس اونٹنی کو اللہ کے نبی کی جدائی اتنی بھاری گزری کہ آپ کی وفات کے بعد وہ اتنا روئی کہ اس کی آنکھ کی بصارت چلی گئی۔ صحابہ نے مجبوری میں اس کے آنکھوں پہ کالی پٹی باندھ دی اور کھانا پانی دیتے رہے، انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ 1 مہینے کے بعد وہ اونٹنی مر جاتی ہے۔ 12 سال کی عمر، اونٹنی کی عمر جو ہے 30 سے 40 سال ہوا کرتی ہے۔ اسوا جس کا نام تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مہمات میں شریک رہی، اور وہی اونٹنی مبارک اونٹنی ایک طرح سے کہہ دیجئے جو مسجد نبوی کی جگہ پہ بیٹھی تھی، اسی جگہ کو اللہ کے نبی کے لیے خریدا گیا مسجد نبوی کے لیے۔ وہی اونٹنی تھی جو حضرت ابو ایوب کے گھر پہ بیٹھی تھی، وہی اونٹنی تھی جس کے اوپر چڑھ کے آپ نے عظیم شان خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا کہہ دیجیے جدائی کا اثر نہ صرف صحابہ کرام نے بلکہ ہر اس چیز نے محسوس کیا جو آپ سے متعلق تھی، اور اسی لیے آپ نے کہا تھا کہ النجوم امنۃ للسماء، یہ ستارے آسمان کے لیے باعث حفاظت اور باعث امن ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب یہ ستارے چلے جائیں گے تو آسمان سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ پورا ہو جائے گا، یعنی آسمان پھٹ جائے گا۔ اِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان بھی جو ہے اِذَا السَّمَاءُ انشقت پھٹ جائے گا۔ اور کہا وَأَنَا نُجُومٌ أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میرا وجود میرے ساتھیوں کے لیے باعث امن ہے، اللہ انہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ جب میں چلا جاؤں گا تو میرے ساتھیوں سے جن فتنوں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ فتنے انہیں دھر دبوچیں گے۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبُوا أَوْ وَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا تُوعَدُ، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے باعث امن ہیں، جب صحابہ کرام چلے جائیں گے تو اس امت کو جن فتنوں سے ڈرایا گیا تھا وہ فتنے انہیں دھر دبوچیں گے۔ مسلم شریف کی مشہور ترین حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس امت پہ کہہ دیجئے بلکہ پوری دنیا انسانیت پر سب سے عظیم مصیبت ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث آتی ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی مصیبت سے دوچار ہو تو اسے یاد کرنا چاہیے میری موت کو، اور اس سے وہ تسلی حاصل کرے، کیونکہ میری موت سے بڑھ کر میری امت پر کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ انسانیت جو ایک طرح سے کہہ دیجئے ظلمات اور تاریکیوں میں ڈوبی تھی، انسانیت کو پھر سے زندہ اٹھنے کا اور جو ترقی دیکھ رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا فیض ہے، جس سے دنیا انسانیت آج تک جو ہے استفادہ کر رہی ہے۔ صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ آخری حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی، اور مشہور صحابی ہیں، یہ بھی یمن کے مشہور قاری تھے، قرآن کریم کی بہترین قرات کرتے تھے، اتنی اچھی آواز تھی کہ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ ان کو حضرت داؤد کے مضامین میں سے ایک مزمار دے دیا،
قرآن پڑھتے تھے تو ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اچھی آواز کسی چیز کی نہ سنی. امامت کراتے تھے تو لگتا تھا کہ سورہ بقرہ پڑھ جائیں اب پھر بھی نہ رکیں، اتنی اچھی قرات تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کیا کرتے تھے ان کے وجود پہ. بڑے فقہائے صحابہ میں سے تھے، سن 50 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھا کہ آپ مسواک کر رہے ہیں اور آپ مسواک جو ہے اپنی زبان پر رکھ کر او کی آواز نکالیں، گویا گلے میں جو خراش ہے یا بلغم وغیرہ ہے اس کو نکال رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ مسواک کرنا اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے ہے. اگر امت پہ مشقت اور بھاری نہیں ہوتی یہ چیز تو یہ فرض ہو جاتی. اسی لیے خاص طور سے مسواک کرنا کچھ جگہوں پہ مستحب سمجھا جاتا ہے، جیسے نماز کے لیے آ رہے ہیں، وضو سے پہلے، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے، کسی مجلس میں حاضر ہو گئے وہاں آنے سے پہلے. اسی طرح اس سے یہ بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ منہ کی بدبوؤں سے جو ہے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. ایسے تمام لوگ جو طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، چاہے وہ گٹکا ہو، پان مسالہ ہو یا سگریٹ نوشی ہو، ان چیزوں سے بھی اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. مسجد میں آئیں تو ایک ایسی حیت میں آئیں کہ آپ اللہ کے ہاں جا رہے ہیں، تو اس چیز کو محسوس کیجیے تاکہ آپ کو آپ کی عبادت کا ثمرہ اور اس کا پھل مل سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.